اپنی شان کو پہلے بیان فرمایا، اپنی شان کو پہلے بیان فرمایا کہ لوگوں میں لازوال ہوں، میں لاجواب ہوں، میں لا شریک ہوں، میں بڑی پاور والا ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں ناممکن کو ممکن کرنے والا ہوں۔ تو پہلے رب نے اپنی شان بیان کی، سبحان الذی اسری، پہلے اپنی پاکی کو بیان کیا۔ یا اللہ، یہاں معجزہ بیان ہونا ہے، آقا کی معراج بیان ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ہاں رب کو معلوم تھا، چونکہ وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ تو میرے محبوب کا نام سن کر ان کے چہرے کھل جائیں گے، ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے مشرکین، کچھ کفار مکہ ایسے بھی ہوں گے، کچھ منافقین ایسے بھی ہوں گے۔ میرے محبوب کی جب عظمت کی بات آئے گی، میرے محبوب کے کمال کی بات آئے گی، میرے محبوب کی رفعت کی بات آئے گی، میرے محبوب کے جمال کی بات آئے گی، میرے محبوب کے علوم کی بات آئے گی، تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائے گا، وہ اعتراض کرنے لگ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس لیے رب نے اس کو معلوم تھا کہ جو میں محبوب کو یہ معجزہ معراج دے رہا ہوں، کچھ لوگ اعتراض بھی کریں گے، تو رب فرما رہا ہے اعتراض کرنے سے پہلے دیکھنا محبوب کو معراج کون کروا رہا ہے۔ معراج وہ کروا رہا ہے جو ہر عجز، ہر نقص سے پاک ہے، جو بڑی طاقتوں کا مالک ہے، بڑی شان کا مالک ہے، جسے رب کائنات کہتے ہیں، جو قادر مطلق ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ رب نے فرمایا اعتراض کرنے سے پہلے دیکھنا کہ اس محبوب کو معراج کون کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کو معراج کون کروا رہا ہے؟ تو یہ وہ رب معراج کروا رہا ہے کہ وہ قادر مطلق معراج کروا رہا ہے، وہ شانوں والا رب معراج کروا رہا ہے کہ جس نے تمہیں عقل دی کہ آج تم ہوائی جہاز راکٹ بنا لیتے ہو، بڑے بڑے میزائل بنا رہے ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ آج مہینوں کا سفر تم دنوں میں، دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہو۔ یہ جو تم چاند پر کمندے ڈال رہے ہو، چاند تک پہنچ چکے ہو، مریخ پر کمندے ڈال رہے ہو، اور جو ہے کہ یہ تمہیں علم کس نے دیا ہے، یہ سوچ، یہ دماغ تمہیں کس نے دیا ہے کہ آج تم ایک چھوٹی سی ڈبیا جسے موبائل کہتے ہیں کہ ایک یہاں بات کرتے ہو، اس کی آواز جو ہے امریکہ کے اندر سنائی دیتی ہے کہ اگر تمہیں یہ علم کس نے دیا ہے کہ جی یہ سائنس کا علم ہے، یہ ٹیکنالوجی کا علم ہے، تو رب فرماتا ہے ہاں یہ سائنس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور یہ جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، اکنامکس ہو، یہ سارے کے سارے علوم اللہ فرما رہا ہے ہم نے پیدا کی ہے، اور سائنس کو بھی فقط اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میرے محبوب کے کمالات کو اور میرے محبوب کے معجزات کو سچا ثابت کرتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کو سچا ثابت کرتی چلی جائے۔ اس لیے اب آگے سی رکھا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کس سے کہانیاں نہ سناؤ، ہمیں کوئی سائنس کی بات کرو، ہمیں کوئی ایسی مثال دو کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ واقعہ مثال بڑی پیاری ہے، اور یہ مثال دینے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر مثالیں دی ہیں، مثال سے بات آسان ہو کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب امریکہ نے اپنے 3 خلاباز جو ہے چاند پر بھیجے، 3,22,000 میل کا سفر طے کرنے کے بعد جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا تو فلوریڈا ریاست کے اندر ان جو خلائی سٹیشن بنا ہوا تھا، ان سائنسدانوں نے زمین پر اتنی دور چاند پر جا کر اس خلائی نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کی آواز کی سنائی فلوریڈا ریاست کے اندر ان سائنسدانوں نے سنی۔ یہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ دور کی بات صرف رب سن سکتا ہے، یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔
لکھا ہے تو سبحان اللہ۔ اس میں تو بات کرتے ہیں کہ وہ چاند پہ قدم رکھا تو اس کی آواز کا وہ ریکارڈ ریاست کے اندر سنائی دی ہے۔ ارے اس کو مانتے ہو، ارے نبوت کا کمال کیوں نہیں مانتے؟ نبوت کی شان کیوں نہیں مانتے؟ نبوت کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتا ہے میں قادر مطلق ہوں، مادوں کو بھی طاقت عطا میں کرنے والا ہوں اور روحانیت کو بھی طاقت میں عطا کرنے والا ہوں۔ اب آؤ یہاں پہ تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ جی یہ سائنس کا کمال ہے، اس نے چاند پہ قدم رکھا، زمین پہ سنائی دی، تو میں نے کہا اب نبوت کا کمال بھی سنو ذرا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کمال سنو، نبوت کا بھی کمال سنو۔ یہاں سے حضور گئے آسمان تک، پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس سے اوپر آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے سامنے جنت ہے۔ ارے آسمان بھی نیچے رہ گئے، سب کچھ نیچے رہ گئے، حضور جنت میں ہے۔ ادھر بلال کو مکہ کے اندر چل رہے ہیں، حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ کفا علیہ نعرے کہ حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کے جوتوں کے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے بلال کے پاؤں کے جوتوں کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنا۔ سبحان اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر سائنس کا کمال مانتے ہو تو پھر نبوت کا بھی کمال مانو۔ اس لیے امام ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کو بیان کرنے سے قبل، اس معجزے کو بیان کرنے سے قبل، اس شان کو بیان کرنے سے قبل پہلے سبحان لگایا کہ وہ پاک ذات ہے، بے شک، وہ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عجز سے پاک ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا بے ہے۔ شک۔ ارے لوگوں سنو، اگر نبوت کا کمال سائنس کا کمال مانتے ہو، آؤ ادھر میرے محبوب کا کمال سنو، پہلے دیکھو تو صحیح اس مصطفیٰ کو لے کے کون جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسرا، میرے محبوب نے تو نہیں کہا اسرا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو لے کے جا رہا ہوں، سبحان میں اللہ۔ اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہوں۔ لیلن، اس کے اندر جو تنوین ہے یہ نکرہ ہے اور یہ قلت کا معنی بیان کرتی ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے گئے، کتنے کے لیے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے گئے۔ اب جب حضور نے اعلان کیا کہ رب نے مجھے جو ہے راتوں رات آسمانوں پہ بلایا، بیت المقدس گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، اللہ۔ پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر گیا، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کو نماز پڑھائی، پھر نے اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں کے فرشتوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، پھر اس سے آگے لامکان گیا، رب سے ملاقات کر کے واپس آیا۔ اتنی دیر میں آیا کہ جس پانی سے وضو کر کے گیا وہ پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے۔ اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی کہ کنڈی ہلتی رہے اور جو کہ بستر بھی گرم رہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ رب نے فرمایا معجزہ کہتی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ کہتی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے۔ جب آقا نے اعلان کیا کہ مجھے رب نے جو ہے اپنا دیدار کرایا، آسمانوں سے اوپر گیا، ابو جان خوش ہو گیا، اس لیے کہ اس نے کہا اس بات کو کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ اب ابو جان تھا، اس کے لوگ کفار مکہ ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑے تناؤ والا ہے، لیکن جب میرے رسول نے ایک بار کہا یہ ابو جان ہے، لوگوں نے ابو الحکم کہنا چھوڑ دیا، ابو جان ہو گیا۔ اس لیے کہ جب محبوب کی عظمت کی بات آئے، جب محبوب کی رفعت کی بات آئے، جب محبوب کی عظمت کی بات آئے، جب محبوب کے کمال کی بات آئے، جب محبوب کی شان کی بات آئے، جب محبوب کی رفعت
سبحان اللہ سبحان اللہ تو محبوب کی برگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ عشق پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ عقل پیش نہیں کرتے ہیں۔ ابو جہل نے عقل پیش کی، ساری دنیا اسے ابو جہل پکارتی ہے، ابو بکر نے عشق پیش اللہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صدیق ہے، سبحان اللہ اللہ نے ان کو یہ لقب عطا فرما اللہ دیا اللہ۔ کہ صدیق ہوتا وہی ہے کہ جس کی زبان سے جو کچھ نکل جائے اللہ پاک ایسے ہی کر دیتا ہے۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس بات کو کوئی نہیں مانے گا، سیدھا جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کیا کوئی ہے کوئی یہ اعلان کرے، کیا کہا کوئی یہ اعلان کرے کہ میں راتوں رات سدرۃ المنتہا سے بھی گیا آگے، لا مقام پر بھی پہنچا، رب کا دیدار بھی کیا، اس بات کو کوئی مانتا ہے؟ کوئی یہ کہے؟ فرمایا صدیق اکبر نے کہ یہ بات اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا پھر سن، یہ بات تیرے نبی نے فرمائی ہے، فرمایا لعین اگر کوئی کرے تو میرے مصطفیٰ کو کوئی سمجھا ہے؟ اللہ مصطفیٰ تو میرا محبوب ہے، اللہ وہ تو میرا ایمان ہے، اس لیے جب میرے محبوب نے فرمائی ہے میں اس کا اعلان کرتا ہوں، سبحان اللہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے ابا بھی مقار اور یہاں تک کہ ان کفار نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا آپ تو بیت المقدس تک نہیں گئے، 1 مہینہ تو لگتا ہے جانے کے لیے، 1 مہینہ لگتا ہے آنے کے لیے، اچھا چل بتاؤ کہ وہ بیت المقدس مسجد کے پلر کتنے ہیں، وہ فلاں نشانی بتاؤ، فلاں نشانی بتاؤ۔ اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا کہ یہ ساری بیت المقدس اٹھا کے میرے محبوب اللہ اب جہاں مسجد نماز پڑھ جاتے ہیں آپ گنتے ہیں 5 پنکھے یہاں کتنے لگے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دریا بچھی ہے، آگے مصلی کون سا بچھا ہے، آئے نماز پڑھیں گے چلے جاتے ہیں، تو وہ کافر کہنے لگے کہ اگر آپ نے بیت المقدس لے ہیں تو پھر بتائیں، وہ سامنے رکھ کے دیا ہے، اور آج بھی آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور ایک جو ہے کلک کرتے ہیں، ساری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے رب نے بھی وہ ساری بیت المقدس مسجد اٹھا کے محبوب کے سامنے لیکن وہ انکار کرتے رہے، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انکار کرنے سے پہلے دیکھو محبوب کو سیر کون کرا رہا ہے، محبوب کو سیر کون کرا رہا ہے۔ ابھی بیسی بخار کہ عربی کا ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت والی بات پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز والی بات پائی جاتی ہے۔ وہ تو سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا دانا ہے۔ اب جو اس نے اپنے محبوب کو اتنی بڑی سیر کروائی اور اتنی بڑی معجزہ عطا کیا، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ اصل حکمت تو میرا رب بھی جانتا ہے، اور بعض علماء کی تحقیق سے ثابت ہوئی کہ ایک حکمت یہ بھی ہے، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ کس کو بنانے لگا ہے، یہ دنیا میں جائے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں پھیلائے گا، دہشت گردی پھیلے گی۔ میرے رب نے فرمایا بس تم سے اتنا ہی پوچھنا تھا، مشورہ کرنا تھا۔ اب مشورہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور قرآن کے 25ویں پارے میں ایک سورت بھی ہے، سورت شورا، یعنی جس کا معنی ہے مشورہ۔ تو پتا چلا کہ مشورہ کرنا اللہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بس تم سے اتنا ہی پوچھنا تھا، تو فرشتوں کو بھی پتا تھا یہ زمین میں جائے گا، فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک سبحان اللہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اے فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، تمہاری نظر خونریزیوں کی طرف ہے، میری نظر یار کے اوپر ہے، اللہ اللہ میری نظر یار کے اوپر ہے۔ یہ جو ساری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا فخلقت نور محمد۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس کائنات کی جان نور مصطفیٰ کو پیدا کر دیا ہے۔ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اللہ فرماتا ہے اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ تیسری حدیث یا محمد لولاک ما خلقت الجنۃ ولولاک ما خلقت النار، کہ میرے محبوب تو ہی مقصود کائنات ہے، تو ہی سبب تخلیق کائنات
فرشتوں نے کہا مولا وہ اس محبوب کی خاطر تو نے پیدا فرمایا، پھر اس محبوب کا دیدار ہمیں بھی تو کرا دے، اس محبوب کا دیدار ہمیں بھی کرا دے۔ ایک راز یہ تھا کہ تاکہ آسمانوں میں حضور کو بلایا گیا تاکہ فرشتے بھی حضور کا دیدار کریں۔